سورہ مائدہ آیت نمبر 42 نکال کر دیکھیں، ان اللہ یحب المقسطین، ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث اگر ہم دیکھیں مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب عادل امام ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے پاس دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور جن کے وہ نگران بنے تھے ان میں انصاف کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں انصاف۔ تمہارے کو جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری میں انصاف کرنا، تمہارے کو جو جاب ملا، نوکری کر رہے اس میں بھی انصاف کرنا، تمہارے کو اولاد ہے تو اولاد میں انصاف کرنا، ہر چیز میں انصاف کرنا۔ ہمارا انصاف اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اگر ہم کسی شادی میں جاتے، شادی کے فنکشن میں جاتے، کھانے کے لیے جاتے، جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے نا، اگر ہمارے پاس چکن بریانی آ گئی، ویج بریانی آ گئی تو اس کو نان ویج بنا کے بازو والے کو دیتے ہم۔ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ بازو والے کو کیا ملے گا بھائی؟ ہر چیز میں انصاف کرو۔ تھوڑا آیا، وہ تھوڑے میں سے تھوڑا تم لو، تھوڑا دوسرے کو دو۔ سب کے لیے آیا نا، تمہارے ایک کے لیے تھوڑی آیا۔ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی اجتماعات میں بھی جاتے ہیں لوگ تو صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے جاتے ہیں، انتظار کرتے، ادھر کھاتے رہتے، ادھر دیکھتے رہتے کہاں سے آتا کہاں سے آتا۔ عورتوں کے بارے میں بھی میں سنا، دیکھا تو نہیں، لیکن انتظار میں رہتے کہ کہاں سے کب آئے گا یہ مشخاب، کب ہم پہلے اس کو، جو بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں ہمارے برتن میں، باقی خراب چیزیں بازو والے کے برتن میں۔ یہ انصاف نہیں، یہ طریقہ بھی نہیں، یہ اچھے اخلاق بھی نہیں، یہ برے اخلاق کے نشان۔ بچوں میں بھی انصاف، لڑکا لڑکی میں انصاف۔ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، یہ ظلم ہے۔ لڑکی کو جو چیز خرید کے دیتے لڑکے کو بھی وہ چیز، لڑکے کو جو چیز خرید کے دیتے لڑکی کو بھی وہ چیز۔ پراپرٹی میں حصہ دینے کا معاملہ ہے، لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے جتنا حصہ دینے کا حکم دیا اتنا لڑکے کو دے، لڑکی کو جتنا دینے کا حکم ہوا اتنا لڑکی کو بھی دے۔ ہر چیز میں انصاف ہو، ہر کام میں انصاف ہو۔ اگر ہم انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، ہمیں پسند کرے گا۔ اگر نا انصافی کریں گے اور انصاف کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ غالباً سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں ماں باپ کے تعلق سے بھی کہا، رشتہ داروں کے تعلق سے بھی کہا، اگر غلطی ماں باپ کی ہے تو ماں باپ کی بھی غلطی کو ہاں غلطی ہے بولو، یہ انصاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں یا تو ناانصافی ہوتی ہے بہوؤں کے ساتھ یا ناانصافی ہوتی ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ کسی نہ کسی کے اوپر ظلم تو ہونا ہی ہونا ہے، اکثر ہمارے گھر ایسے ہی انصاف نہیں ہے۔ مرد جو ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے، یا تو انصاف کر لیتا اپنی بیوی کی، بس سن لیتا بات بیوی کی، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ یا پھر کچھ لوگ اتنی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ نہیں، میری ماں جیسا بولے ویسا میں سنوں گا، میرے ابا جیسا بولے ویسا سنوں گا، ابا بولے چھوڑ دے بیوی کو چھوڑ دیتا، بیوی رو رہی ہے ظلم کرے، نہیں رہنا ہے تو رہو نہیں تو نکل جاؤ، میری امی جیسا بولے ویسا سننا ہے تو رہو نہیں تو نکل جاؤ۔ یہ انصافی نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ پراپرٹی کا معاملہ آیا، انصاف، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، نہیں 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 اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انصاف ہونا۔ آج پراپرٹی کے معاملے میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، سگے بھائی سگی بہنیں، بلکہ ماں باپ، پتہ نہیں کیسا دل ان لوگوں کا ہوتا ہے، کیسے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، زندہ رہتے وقت ہی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ باپ زندہ ہے، جتنی پراپرٹی تھی میرے بڑے بیٹے کے نام پہ کر دوں گا، کیونکہ میرا بیٹا بہت زیادہ خدمت کرا، میرا بیٹا بہت زیادہ محنت کرا، میرا بیٹا بہت خدمت کرا، اس لیے پوری پراپرٹی ایک بیٹے کے نام کر دیا، مر گیا۔ اس کے بعد پھر چھوٹا بیٹا، بڑا بیٹا، پھر دوسری بہنیں لڑ رہی ہے۔ کورٹ میں جا کے آج کتنے کیسز ہے جو مسلمانوں کے پراپرٹی کے معاملے، لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں قتل و غارت گری تک ہو رہی۔ کیوں؟ باپ کی غلطی تھی کہ اس نے ناانصافی کی، اس نے ناانصافی کی۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، ہم چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، کھانے کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، گھریلو مسئلے ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے یتیموں کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے سوالات میرے پاس آتے ہیں کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اب ساس کہہ دیتی ہیں
کہ دیکھ رہنا ہے تو ہمارے گھر میں کسی کونے میں پڑھ کے رہ، نہیں تو نکل جا، میرے بیٹے کے یا پھر ہماری جو کچھ بھی پراپرٹی ہے اس میں کمائے ہوئے مال میں سے تیرا کچھ بھی حصہ نہیں۔ بہو کو اور اس کے چھوٹے بچوں کو ظلم کرتے ہوئے گھروں سے باہر کر دینے والی آج عورتیں، آج ایسے ساس ایسے سسر نظر آتے ہیں، آج ایسے جیٹ نظر آتے ہیں جو اپنے بھائی کی پراپرٹی کھا جاتے ہیں، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں بیچارے، ان کے حصے کی بھی پراپرٹی کھا جاتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو بیچارے مل کے رہتے تھے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اوپر بھروسہ تھا، اعتبار تھا، اس لیے یہ بہت بڑی غلطی بھی کر لیتے ہیں بہت سارے بھائی کہ بھائیوں سے ایک دوسرے سے اتنی محبت کر کے اپنی بیویوں پر ظلم کر کے پراپرٹی کا کوئی حساب کتاب اپنی بیویوں کو بتاتے نہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنی بیویوں کے نام پہ کر دو، ان کے غلام بن جاؤ، یہ بھی نہیں بول رہا ہوں، لیکن گھر کے معاملے بھی نہیں بتاتے کئی لوگ، کہاں قرضہ ہے، کہاں پر لینا ہے، کہاں دینا ہے، کچھ بھی نہیں، تمہارے کو ضرورت نہیں ہے، ہم بھائیاں مل کے دیکھ لیتے۔ اچانک اگر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا بھائی موقع ملتے ہی اس کی کمائی ہوئی پراپرٹی بھی سب کچھ لے کر بھائی کی بیوی کو اور اس کے چھوٹے جو یتیم بچے ہیں ان کو گھر سے باہر کر دیتا۔ ظلم ہے۔ پیسوں کے لیے آج کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، پیسوں کی محبت میں کوئی رشتہ باقی ہی نہیں رہا، کسی کی محبت بھی باقی نہیں رہی آج۔ تو اس لیے یاد رکھو انصاف کرنا ہر معاملے میں۔